دفعہ میرے رب قدیم نے جواب ارشاد فرمایا لن ترانی، اے میرے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ بھئی رب کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہ مطلق ہے، اس کی مرضی ہے کسی کو ہاں کرے، اس کی مرضی ہے کسی کو۔ بابا ہم جیسے عام سے لوگ، ہم سے کوئی وقت مانگتا ہے جی تقریر کرنی ہے، دل آتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں گے، اور دل آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ہے نہیں آتے۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم خود مختار ہیں، کیوں نہیں آتے؟ بس نہیں آتے۔ اب کائنات کا رب ہو کر اسے کسی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عذر بتائے۔ رب تعالیٰ کی یہ شان، وہ کائنات کا خالق و مالک، وہ قادر مطلق، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی عذر بیان کرتا رہے کہ کیوں، بس نہ ہے تو نہ، نہیں دیکھ سکتا جا۔ لیکن رب تعالیٰ اگر ڈائریکٹ نہ کر دیتا نا تو مولوی اور نبی کا فرق کیسے پتا چلتا؟ یار ایسے نہیں۔ ادھے بول دے ہو میرا اللہ دا کرم ہے، میں جن جلسوں میں خطابات کرتا ہوں وہاں میں مجمع کے ذوق پہ کرتا ہوں، اور اگر شک ہو تو یہ میرے خیال میں انہوں نے ایک میرا جمعہ میری مسجد کا اٹینڈ کیا میرے بھائی نے، ذرا ان سے پوچھئے کہ میں کس ذوق سے لوگوں کو جو کس ذوق سے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں جب میں سناتا ہوں، تو میں نے ایک جملہ کیا ہے کہ اگر میرا اللہ ڈائریکٹ کے بس صرف اتنا کہتا نہیں دکھاؤں گا تو کیسے فرق پتا چلتا نبی اور مولوی میں؟ تو سن، اللہ چاہتا تو وہ کہہ دیتا نہیں دکھاتا جا، پر میرے رب نے لاکنہ کے استدراک کے ساتھ کوئی کلام فرمایا۔ علماء یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اگرچہ لاکنہ کے حقیقی استدراکی معنی کو یہاں پر ہم اصول کے لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہم نے بھی پڑھایا ہے کہ لاکنہ کا استدراک جہاں آ گیا بالخصوص کلام الہیہ میں، وہاں اسلوب من اسلوب الہ اسلوب آخر، اس کے رجوع کا مسئلہ ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ مطلقاً نہ کے سٹائل سے، اس اسلوب سے رجوع کرتے ہوئے دوسرا طرز تکلم اختیار فرمایا۔ میرے رب نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے میرے کلیم تو پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ یا اللہ یہ دلیل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب نہ کر دیا ہے کہ لن ترانی تو نہ ہو گئی بس، یہ آگے دلیل دے کر وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ یہ اتنی دلیل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آئیے ذرا سنیے، یہاں پر مجھے امام راضی کے جملوں کا سہارا لینا پڑے گا، یہاں پر مجھے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے انداز محبت کو بیان کرنا پڑے گا، مجھے یہاں پر علامہ صاحب تفسیر روح البیان اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز فکر کو بیان کرنا پڑے گا۔ علماء کاملین فرماتے ہیں رب چاہتا تو کہہ دیتا جا، نہیں دکھاتا، لیکن یہاں پر لاکنہ سے کلام کیوں کیا؟ کیوں؟ آئے ہائے، بات تو صحیح تھی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اگر ڈائریکٹ نہ ہو جاتی رب کے کلیم کا دل ٹوٹ جاتا۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ تعالی جہاں قادر مطلق ہے، جہاں جبار ہے، جہاں قہار ہے، جہاں قدیر ہے، جہاں خبیر ہے، جہاں علیم ہے، جہاں بصیر ہے، وہیں پر وہ اپنے محبوبوں کے ناز بھی اٹھانے والا ہے، وہ اپنے محبوبوں کے ناز بھی اٹھانے والا ہے۔ تو اللہ نے ناز اٹھایا اپنے کلیم کا، فرمایا کہیں میرے کلیم کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، اے میرے کلیم پہاڑ کو دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہ گیا تو بجا، نہیں تو دلیل مکمل، نہیں تو دلیل۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ کریم نے ایک نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ عام سی بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پر اس معنی کی گہرائی میں کبھی اترے نہیں آپ. مدہوش ہو کے موسیٰ گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ. اور یہاں مجھے ایک جملہ اور بھی عرض کرنا ہے. جب حضرت موسیٰ کتاب لے کے واپس آنے لگے تو آپ کی قوم بھی ساتھ تھی. قوم کے 70 لوگوں کو، سرداروں کو ساتھ لے کر گئے تھے. قوم جب واپس آنے لگی تو ادھر ہٹ درمی کر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے اور نہ تجھے مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے؟ بولا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پہ کلی حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ اپنے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. حضرت موسیٰ پریشان، یا اللہ یہ قوم ہے، اب اگر میں ان کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو آگے معاملات بڑے خراب. اور یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں مدہوش ہو کے گر پڑا یہ کب دیکھ سکتے ہیں. یہ عجیب پاگل پنا کر رہے ہیں. بس رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، مالک ارض و سما بس تو ہی کوئی لاج رکھ اپنے کلیم کی. رب نے فرمایا لے آ ان کو، ابھی دکھا دیتے ہیں ان کو، ابھی ان کو رنگ دکھا دیتے ہیں، ابھی ان کو قدرت کا نظارہ کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے. اللہ کریم نے ایک نور کی تجلی ڈالی، پہاڑ سارا جل گیا، سرما بن گیا. پہاڑ سارا جل گیا، سرما بن گیا. وہ 70 کے 70 مر گئے، 70 کے 70 سرما بن گئے. حضرت موسیٰ بس یہاں میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں. پہاڑ ریزہ ریزہ، ساتھ والے ہم قوم سرما، اور موسیٰ صرف بے ہوش. چونکہ ہم لوگ دوڑے اور شعر شور سننے کے قائل ہیں نا، اس لیے ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بیچلی بات کیا ہے، بیچ والی بات کیا ہے. ارے صاحب ذرا غور کر، میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، ساتھ والے بھئی ادھر اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، آگ لگے، یہ اسٹیج جل جائے، یہ سب کچھ جل جائے، سارے بندے جل جائیں، کوئلہ بن جائیں. غازی صاحب یہ واحد بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری پولیس والوں سے دوستی ہوئی ہے. یقین کرو میں پورے پاکستان میں درلائی کرتا تھا پولیس والوں کی. جس دن میں نے سنا کہ ایک پولیس والے نے رسول کے محبت کا حق ادا کیا ہے، اس دن سے میں نے راولپنڈی بہت بڑی کانفرنس تھی، میں نے اعلان کیا، میں نے کہا یار آج سے پولیس والوں سے صلح ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیس والوں میں بھی ایسے عاشق موجود ہیں. اور میں ابھی اس بھائی سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا پہلے پولیس والا، معذرت کے ساتھ ہمیں پولیس والوں کی لائف کا کچھ اندازہ ہے. ان کی ہر بات کے ساتھ 2-2 4-4 گالیاں ضرور ہوتی ہیں. غازی صاحب جھوٹ تو نہیں بول رہا میں، 2 باتیں کرتے ہیں، تیسری گالی ہوتی ہے، کبھی ماں کی کبھی بہن کی، نہ جانے کتنی گالیاں ان کی زبان پہ ہوتی ہیں. آئے ہائے جب میرے رسول کے نام پہ اس نے اپنا رنگ دکھا دیا، اپنی محبت کا رنگ دکھا دیا. میرے رسول نے فرمایا جا میرے پیارے، جا غازی. کیا کرے گا؟ اس ماحول میں رہے گا، گھٹن گالیاں زبان پہ نہ جانے کیا سے کیا. تجھے اس ماحول سے اٹھا کے اپنی ثناخانی کے اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ، حضور غازی ناموس رسالت. میں کچھ سال پہلے میں نے ان کو گجرات کے ایک جلسے میں دیکھا تھا. اس وقت نہ یہ سر پہ امامہ تھا اور نہ یہ کوئی اور رنگ تھا. یہ صاحب آئے اور اسی طرح 2-4 باتیں انہوں نے بڑے عجیب رنگ سے کہیں دھڑلے سے کہہ کے سٹیج سے اتر گئے. آج ذرا چہرہ تو دیکھو یار،